محسن نقوی کی وطن عزیز کے لیے غیر معمولی خدمات کا اعتراف ایوان صدر میں سول و عسکری شخصیات کو اعلیٰ اعزازات دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ داخلی محاذ پر بہترین یکجہتی اور امن و امان قائم رکھنے پر محسن نقوی کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ سید محسن رضا نقوی وفاقی وزیر داخلہ، آپ کی متحرک قیادت میں وزارت داخلہ نے نہ صرف داخلی محاذ پر یکجہتی برقرار رکھی بلکہ بھارت کی جانب سے معصوم شہریوں اور عبادت گاہوں پر شدید حملوں کے باوجود امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کیے۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں یوم آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا تقریب سے خطاب کرتے کیا کہنا تھا، اب بھی سنیے۔ جو 1946 میں قتل عام ہوا اور ایک ہی رات میں ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، وہ بھی سامنے نظر آتا ہے۔ 13 اگست ہر رات میرے لیے بہت بھاری ہے۔ ہر یوم آزادی کی رات میرے پہ بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ مجھے اگست 47 کی چیخیں جو ہیں وہ آج بھی آتی ہیں۔ تو تاریخ کو پڑھیں، تاریخ سے سیکھیں۔ بچے ابھی پرفارم کر رہے تھے مختلف ملی نغمے۔ میں وہ خوش قسمت ہوں جس نے دل دل پاکستان کو بے شمار دفعہ لائیو سنا، کیونکہ ہم دونوں کلاس فیلو تھے اور دوست بھی تھے۔ تو ہر کنسرٹ پہ میں یہ دل دل پاکستان سننے جایا کرتا تھا، اور زندگی آخری سانس تک جب تک جنید صاحب زندہ رہے میرا ان سے رشتہ رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عظیم درسگاہ ہے۔ ہمارے آج کے ڈاکٹرز، پروفیسرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، جینیٹوریل، آپ اس معاشرے کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور یہی پاکستان ہے۔ پاکستان کو مضبوط کرنے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے اصولوں پہ قائم رہیں۔ حکمرانی بری نہیں ہے، حکمرانی سوچ بری ہے۔ آپ حکومت میں آئیں گے تو کام کریں گے، اور میں ہیلتھ میں ایک پیشن سے کام کرتا ہوں، ورنہ جتنی مشکل یہ پورٹ فولیو ہے، میرے پاس ریسکیو 1 اور 2 بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی اس عظیم ٹیم ادھر پاکستان مسلم لیگ کے زیر اہتمام یوم آزادی کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو، اور پوری قوم کو 14 اگست کی یوم آزادی مبارک ہو۔ بڑی جدوجہد کے بعد یہ ملک پاکستان جو ہے وہ حاصل کیا گیا۔ اکثر لوگوں کو تاریخ کا نہیں پتا، اب تو آپ کو پتا کہ یہ دور جو ہے بڑا ایڈوانس ہو گیا آئی ٹی میں، تو سب کو پتا ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ کتنی آزادی کے بعد، کتنی جدوجہد کے بعد یہ ملک پاکستان ایک علیحدہ شناخت آپ کو ملی ہے۔ ابھی بھی آپ چیک کر لیں، بے شک انڈیا میں کافی صوبے ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو گھروں سے نکال کے جو ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ تو جب تک آپ اس ملک کی قدر نہیں کریں گے، آپ کی بھی اس دنیا میں جو ہے وہ قدر نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو یہ آزادی مارچ کا جو اعلان کیا گیا ہے 14 اگست کو، اس کو میرے خیال میں کہ ان کو 15 اگست کو کرنا چاہیے تھا، 14 اگست کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور جو بات ہوتی ہے حقیقی آزادی کی، یہ سمجھ سے باہر ہے کون سی حقیقی آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ کہ شہر کی تاج برادری کی جانب سے جشن آزادی اور سٹی 42 کی سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا تفصیلی احوال بتائیں گے سعید احمد سعید۔ جی سعید۔ بالکل، جشن آزادی کی مناسبت سے شہر کی تاجر برادری کی جانب سے جو تقریبات کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اسی سلسلے کے اندر صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کے زیر اہتمام ایک شاندار ترین اہتمام ہے وہ مال ٹاؤن میں کیا گیا، جہاں پر جشن آزادی اور سٹی 42 کی سالگرہ کی مناسبت سے کیک ہے وہ کاٹا گیا ہے۔ موجود بھی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی بٹ صاحب، کیا کہیں گے آج کا جو یوم آزادی ہے، یہ پوری قوم جو ہے مارکہ حق کے نام سے اس کو منا رہی ہے، تو کیا پیغام دینا چاہتی ہے آج کے دن کے حوالے سے تاجر برادری؟ میں سمجھتا ہوں کہ
یہ ملک اللہ نے جو ہمیں جو ہے ہمارے بزرگوں کی کاوشوں سے جو دیا ہے، ہمیں اس پہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. اور یہ 2025 میں جو ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو اللہ نے مارکہ حق جو ہے ہماری افواج پاکستان کو اور ہماری پوری قوم کو اللہ نے نصیب فرمایا کہ آج قوم جو ہے اسے پرجوش پرجذبے سے منا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 14 اگست کی مارکہ حق کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ آج سٹی 42 کی بھی سالگرہ ہے. اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ جب سٹی 42 کی پہلی سالگرہ ہوئی کہ میرے والد محترم نے اسی طرح تاجر برادری کے ساتھ خوشیاں منائی، سالگرہ کا کیک کاٹا. میں سٹی 42 کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور پوری اپنی قوم کو، اپنے تمام تاجر برادری کو جشن آزادی مبارک اور مارکہ حق کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالکل پوری قوم کو جو ہے وہ جشن آزادی مبارک. سعید احمد سعید، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ.